ہمارا راستہ تو بہت آسان ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہاں تو سبھی 52 گز کے ہیں، ہر ایک داغے دار ہے۔ زمیندار کہتا ہے جناب مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی؟ دکاندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا اللہ کا تو میری اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی؟ صنعتکار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا تو ایک کی 4-6 فیکٹریاں کیسے بنتی؟ اور ماشاءاللہ چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ ہم پر انعام نہ ہوتا تو ہم الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے، ہمیں حکومت کیسے ملتی؟ مولا یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ وہی انعام یافتہ ہے، اب ہم کیسے فیصلہ کریں انعام یافتہ کون ہے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندو یہ معاملہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، ایمان اور کفر کا، اس لیے تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا، میں خود بتا دیتا ہوں نا کہ میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے خود بتا دیا، اور علماء جانتے ہیں کہ اس سے بہتر تفسیر قرآن کی ہو ہی نہیں سکتی کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا۔ کسی عالم سے نہیں پوچھنا، کسی مولوی سے نہیں پوچھنا، کسی پیر فقیر سے نہیں پوچھنا، خود قرآن بتا رہا ہے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، یہ انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ اچھا نبی تو نبی ہے، ظاہر ہے اس میں تو کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں، لیکن صدیق، شہید اور صالح میں مانتا ہوں ان کے مراتب میں فرق ہے، اور علماء نے یہاں کتابوں کے اندر پوری تفصیل بھی لکھی ہے، وہ صدیق فعیل کے وزن پہ وہ ہے فلاں فلاں۔ اب وہ اس مجمع میں اگر میں اس طرف جانے کی کوشش کروں، خیر میری اوقات بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھینس کے آگے بیل بجانے والی بات ہو جائے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ علماء کرام اجازت دیں تو صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو میں لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی ہے، صالح بھی ولی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی راہ پر چلا مولا، پھر ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو انعام کن پر ہوا؟ وہ نبیوں اور ولیوں پر ہوا۔ اب سوال کیا تھا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی ہیں اور ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ مولا ہمیں کیا پتا قرآن پڑھ کے گمراہ کون ہوا اور ہدایت کس کو ملی؟ مولا ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ادھر بھی علم کے دعوے دار ہیں، ادھر بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں، ادھر بھی شکم بالائے شکم داڑیاں رکھنے والے ہیں۔ مولا ہمیں پتا چلے تو کیسے چلے کون ہدایت چاہتا ہے کون گمراہ ہے؟ تو یارو اب بڑا آسان طریقہ ہمارے ہاتھ لگ گیا، ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے۔ اب ایک فیصلہ اب آپ کو کرنا پڑے گا، تھوڑی آنکھیں کھول کے، علماء ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں کو دیکھ لیجئے، وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔